مختصر حمد و صلات کے بعد تمام عبادات کی قبولیت کی شرط تقوی رکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس تقوی موجود ہے، آپ کا حج قبول ہے، آپ کا روزہ قبول ہے، آپ کی قربانی قبول ہے، آپ کے دیگر اعمال قبول ہیں۔ اور اگر تقوی نہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قربانی کا تذکرہ آیا تو رب کبریا نے یہی ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو، اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ اس قربانی کا خون پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ یہ قربانی اس نے کس حیثیت سے کی ہے، کس نیت سے کی ہے، کس ارادے سے کی ہے۔ حج کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ حج میں جانے کے لیے جب تم حج کی تیاری کر لو تو حج کے لیے زاد راہ، راستے کا خرچ، سامان ساتھ لے کے جاؤ، وہاں جا کے لوگوں سے مانگنا نہیں، ہاتھ نہیں پھیلانے، جولی نہیں پھیلانی، لیکن جو اصل چیز ساتھ لے کے جانی ہے آپ نے حج کے لیے، جو اصل زاد راہ حج کے لیے لے کے جانا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، فرمایا وہ تقوی لے کے جانا ہے۔ پتہ چلا کہ حج کی قبولیت کے لیے بھی تقوی شرط ہے۔ اگر زاد راہ تقوی موجود ہے حج ہے، اگر زاد راہ تقوی نہیں حج نہیں۔ اسی طرح اللہ نے روزوں کا ذکر کیا تو یہی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، تم سے پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے، اور فرضیت کا صرف ایک ہی مقصد تھا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ روزے فرض کرنے کا ایک ہی مقصد کہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، کیونکہ روزہ دل کی کیفیت کا نام ہے، روزہ اس کی خالص نیت کا نام ہے۔ اگر یہ چھپکے سے کھا لے اور لوگوں کے سامنے کہے روزہ میرا، کسی کو نہیں پتہ چل سکتا، تو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں یہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی حرام چیزوں سے بچاتا ہے، اپنے کانوں کو بھی، اپنی زبان کو بھی۔ تو یہی تقوی ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں یہ سارے کام کر رہے ہیں، اللہ کے ڈر سے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اتقا یتقی کے معنی یہی ہے کہ بچنا۔ شاعر کہتے ہیں خل الذنوب کبیرہا وصغیرہا ذاک التقی، کہتا ہے کہ گناہ چھوڑ دے، بڑا گناہ بھی چھوڑ دے اور چھوٹا گناہ بھی چھوڑ دے، یہی تقوی ہے۔ وَاسْنَا كَمَاشٍ فَوْقَ الْأَرْضِ يَحْذَرُ مَا يَرَى، ایسے ہو جا جیسے آپ کبھی گاؤں میں دیہات میں جائیں اور ایک پگڈنڈی ہو، سائڈوں پہ کانٹے ہوں، تو آدمی اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنی شلوار کو، اپنی تہمت کو سمیٹ کے چلتا ہے کہ کہیں کپڑے کانٹے اس کے کپڑے نہ پھاڑ دیں، کہیں کانٹے اس کے جسم کو زخمی نہ کر دیں۔ تو فرمایا زمین پر اللہ سے ایسے ڈر کے چلو جیسے ایک
راستے میں جانے والا مسافر کانٹوں سے بچ کے چلتا ہے، تم گناہوں سے ایسے بچ بچ کے چلو، ہر گناہ سے بچ جاؤ، کہیں یہ گناہ مجھے نقصان نہ دے جائے، کہیں یہ گناہ مجھے نقصان نہ دے جائے، کہیں یہ گناہ میرا بیڑا غرق نہ کر دے، کہیں یہ گناہ میری نمازیں ضائع نہ کر دے، میرے روزے ضائع نہ کر دے، میرا حج ضائع نہ کر دے، میری نماز ضائع نہ کر دے، میرے اعمال صالحات ضائع نہ کر دے، بچ بچ کے چلو۔ اور شاعر کہتا ہے لا تحقرن صغیرۃ، لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصار۔ شاعر کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھا کر، چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھ، چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھ، پہاڑ بھی کینکریوں کو مل کے بنتا ہے، کینکریوں کو ملنے کے بعد پہاڑ بنتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو بہت بڑا ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، لوگو اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ آج روزی کی تنگ دستی کا ہم شکوہ کرتے ہیں، مالی پریشانی کا شکوہ کرتے ہیں، اور تقریباً 90% 95% ہر شخص اسی گلے اور شکوے میں حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں، روزی کے اسباب نہیں، روزی بند ہو گئی ہے، کوئی تعویذوں والوں کے پاس بھاگ رہا ہے، کوئی جادو والے کے پاس بھاگ رہا ہے، جادو کر دیا ہے، میری روزی بند کر دی ہے، تعویذ کر دیے ہیں، میری روزی بند کر دی ہے۔ بھائی نہ کسی نے تجھے تعویذ کیے ہیں، نہ کسی نے تجھے جادو کیا ہے، تیرے اعمال نے تجھے جادو کیا ہے، تیرے اعمال نے تجھے تعویذ کیے ہیں۔ اپنے اعمال ٹھیک کر لے، اللہ تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ اپنے اعمال ٹھیک کر لے، اللہ زمین و آسمان کی برکتیں کھول دے گا، زمین و آسمان کے دروازے تیرے لیے کھول دے گا۔ یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے لوگوں میری بات غور سے سن لو، اللہ کہہ رہے ہیں اگر اہل قرآن، اگر بستیوں والے، اگر شہروں والے آمنو میرے اوپر ایمان لے آئے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیتے ہیں، ہم زمین کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیتے ہیں، ہم آسمان سے بھی ان کو رزق دیتے ہیں، ہم زمین سے بھی ان کو رزق دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ میرے اوپر ایمان لے کے نہیں آئے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا میرے اوپر توکل نہیں ہے، اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پہ بھروسہ ہو اللہ تجھے کبھی بھوکا نہ مارے، اگر اللہ پہ بھروسہ ہو اللہ کبھی بھی تجھے روزی کی تنگی نہ دے، اگر اللہ پہ بھروسہ ہو اللہ تجھے گھر بیٹھے کو کھانا تیرا گھر پہنچا دے، اگر اللہ پہ بھروسہ ہو تجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، میرا پروردگار تیرے لیے خود بخود راستے کھول دے گا۔ اور یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ فرماتے ہیں اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، مجھ سے ڈر جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، چھوٹے بڑے سارے گناہ چھوڑ دیں، وَلَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان کے دروازے بھی کھول دیں ان کے لیے، زمین کی برکات بھی ان کے لیے کھول دیں، آسمان سے بھی رزق دیں، زمین سے بھی رزق دیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ایمان لے کے آئے نہ تقوی اختیار کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی ہے، ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔
آقا فرماتے ہیں لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، صحیح حدیث ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ اس طرح بھروسہ کر لو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ خالق ہے کہ نہیں ہے نا؟ اللہ مالک، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، عزت اور ذلت دینے والا، روزی تنگ اور روزی کھولنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ مانتے ہیں ہم سب، لیکن ہم عملاً نہیں مانتے۔ زبانی ہم سب مانتے ہیں، جتنے مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے سب مانتے ہیں، لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہے۔ عملاً ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ جس دن ہم نے اس کو عملاً تسلیم کر لیا تو آقا فرماتے ہیں لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم من السماء کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں آسمان سے رزق دے گا۔ لرزقکم من السماء، اللہ کہاں سے دے گا؟ آسمان سے رزق دے گا۔ کما یرزق الطیر، جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح جاتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور شام کو آتے ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ آج تک کسی چڑیا کا کسی نے بینک بیلنس دیکھا ہو؟ جانوروں کا کوئی بینک ہو؟ جانوروں کا، پرندوں کا کوئی بینک دیکھا آج تک کسی نے؟ آج تک ان کا غلہ دیکھا ہے؟ کووں کا، چڑیوں کا کہیں غلہ جمع کر کے رکھا ہو جہاں سے اٹھا کے کھا لے؟ نہ وہ غلہ جمع کرتے ہیں، نہ ان کا بینک بیلنس ہے، نہ ان کے پاس پیسے ہیں، نہ ان کے پاس غلہ ہے۔ ان کے پاس تو صبح کا بھی غلہ نہیں جو صبح کھانا ہے۔ اور میرے بھائی، پورے سال کے دانے اپنے گھر میں جمع کر لیے، کیے کہ نہیں کیے؟ پورے سال کے دانے گندم کے وہ تو نے جمع کر لیے کہ گندم مہنگی ہو جائے گی، بعد میں لی نہیں جائے گی، پیسے خرچ ہو جائیں گے، بعد میں لیے نہیں جائیں گے۔ یارو، نہ چڑیا نے گندم جمع کی، نہ کوے نے گندم جمع کی، نہ کبوتر نے گندم جمع کی، کسی جانور نے ذبح جمع نہیں کی۔ اور تجھ سے تو جانور بہتر ہے جس کا اللہ پہ یقین تو ہے، اور تجھ سے پرندہ بہتر ہے جس کا اللہ پہ یقین تو ہے۔ آقا فرماتے ہیں تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح جاتے ہیں پیٹ خالی ہوتا ہے، شام کو میرا رب ان کا پیٹ ان کو بھر کے بھیجتا ہے۔ آج تک کوئی بھوک کی وجہ سے مرا نہیں ہے۔ اللہ سب کو دے کے کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ اللہ سب کو روٹی دیتا ہے نا، سب کو دیتا ہے۔ ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے۔ اللہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے، جو میری اور آپ کی ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری نہیں کی، آپ نے پوری نہیں کی۔ ہم اس سے قاصر ہیں، ہم اس سے دور ہیں۔ اور جو قرآن مجید کی آیت میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ یہی فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر گیا۔ اللہ سے ڈرنے کا مقصد کیا ہے؟ نمازی بن جائے، 5 وقت کا روزے دار بن جائے، حاجی بن جائے، حلال کھانا شروع کر دے، حرام کو چھوڑ دے، محرمات سے انکار کر دے، حلال چیزوں کو استعمال کرے، اللہ کا سچا اور پکا مومن بندہ بن جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہوں اس کے غم و غمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرتا ہوں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں جس کا بھروسہ اللہ پہ ہو جائے، جس کا یقین اللہ پہ ہو جائے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔
میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ میرے اوپر بھروسہ کر کے تو دیکھ، میرے اوپر یقین کر کے تو دیکھ، مجھے اپنا رب مان کے تو دیکھ، میرے ساتھ محبت کر کے تو دیکھ، میرے ساتھ لو لگا کے تو دیکھ، میرے ساتھ دوستی لگا کے تو دیکھ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، میرے علاوہ پھر اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ملتی۔ ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ اللہ سارے کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ان اللہ بالغ امرہ، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے معاملے کو پہنچنے والا ہے، اللہ اپنے کاموں کو پہنچنے والا ہے۔ جو وہ کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو صرف حکم دیتا ہے، اسی وقت حکم پورا ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز انسان اور جن کے علاوہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ انسان اور جن کے علاوہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، نہ زمین کرے، نہ آسمان کرے، نہ پہاڑ کرے، نہ جمادات کریں، نہ نباتات کریں، بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے، تم سمجھتے نہیں ہو اگر نہیں کوئی میری تسبیح بیان کرتا، وہ ایک انسان ہے جو مجھ سے دور ہے، وہ ایک انسان ہے جو مجھے مانتا نہیں، وہ ایک انسان ہے جو میرا بنتا نہیں، وہ ایک انسان ہے جو میرے اوپر یقین نہیں کرتا، ورنہ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات میری تسبیح بیان کرتی ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ جو آپ کو پرندے صبح صبح چہچہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، چائیں چائیں کرتے نظر آتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ جو پانی چلتا دریاؤں کے اندر آواز نکلتی ہے پانی سے، وہ میرے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ پرندے تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ جانور تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ زمین، یہ جو پنکھا آواز دیتا ہے، یہ بھی میرے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا، انسان نہیں کرتا، اگر نہیں کرتے تو جن نہیں کرتے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے کام کو پہنچ جاتا ہوں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہم نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ وعندنا خزائنہ، ہمارے پاس ہر ایک کے لیے خزانہ موجود ہے، ہر ایک کے لیے، ہر شخص کا ایک لمٹ ہے، اللہ کے پاس ایک بیلنس ہے، اللہ کے پاس ایک خزانہ ہے، موجود ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہم جتنا چاہتے ہیں نا اس میں سے نازل کرتے ہیں، ہم اس کو جتنا دینا چاہتے ہیں نا وہ اتنا اس کو دے دیتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس لیے ہمیں پھر چاہیے ہمارا رابطہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ، صرف اللہ کے ساتھ، صرف اللہ کے ساتھ۔ اللہ سے سچی محبت ہو جائے نا، سچی، تو اللہ کی قسم فرشتے بھی آپ کو سلام کریں، آپ فرشتوں سے بہتر ہیں، انسان فرشتوں سے بہتر مخلوق ہے انسان۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے تجھے اشرف مخلوقات بنایا، تجھے اپنا پتہ نہیں کہ تو کیا چیز ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہ کثیر من الناس، فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ ہماری شریعت نے اسے نامینیٹ کر دیا نا، یہ جانور حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حدیث سنا رہا ہوں، آقا کا فرمان ہے، فرمایا درمیان میں کچھ متشابہ چیزیں ہیں، مشکوک چیزیں ہیں،
پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ آدھے علماء فتویٰ دیتے ہیں جائز ہے، آدھے علماء فتویٰ دیتے ہیں ناجائز ہے، آدھے کہتے ہیں حلال ہے، آدھے کہتے ہیں حرام ہے۔ ایسے ہی بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ قسطوں کا کاروبار ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ اسلامک بینکاری چل گئی ہے، یہ قسطوں پہ گاڑیاں لینا ہو گئی۔ آپ کو حلال کے فتوے ملیں گے، حرام کے فتوے ملیں گے۔ اب ایک عام انسان کے لیے حکم کیا ہے اس میں؟ ایک عام انسان کے لیے ہم ایک طریقہ وضع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کا۔ حلال و حرام کی تمیز کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیے۔ فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، درمیان میں کچھ چیزیں متشابہ ہیں، پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے۔ وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ۔ آقا نے فرمایا جو شخص متشابہ چیز سے بچ گیا، جو شخص متشابہ چیز سے بچ گیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا۔ عام سی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، عام لفظوں میں۔ آپ کے پاس ایک فتویٰ، ایک مسئلہ آ جائے، آدھے مولوی کہیں حلال ہے، آدھے کہیں حرام ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، آقا نے فرمایا جو شک والی چیز میں واقع ہو گیا، کَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَارِ يُوشِكُ أَن يُوَاقِعَهُ، اس کی مثال ایک چرواہے کی ہے جو ایک چراگاہ کے گرد بکریاں چرا رہا ہے۔ کبھی بھی اس کی بکری چراگاہ میں داخل ہو سکتی ہے، کبھی بھی داخل ہو سکتی ہے، شک ہے نا، کبھی بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ کبھی بھی حرام میں واقع ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے شک والی چیز حلال ہو لیکن کبھی یہ حرام میں بھی چلا جائے گا۔ اور آقا نے فرمایا الا لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمَهُ، اللہ کی چراگاہ اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جو اس میں داخل ہو گیا وہ حرام میں داخل ہو گیا، جو اس سے بچ گیا وہ بچ گیا۔ الا، خبردار، ان فی الجسد مضغۃ فإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسدت الجسد كله الا وهي القلب۔ یہ حدیث پوری ہو گئی۔ فرمایا جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ خراب ہو جائے اس کی زبان بھی خراب ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جائے اس کی آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، وہ خراب ہو جائے اس کے کان بھی خراب ہو جاتے ہیں، وہ خراب ہو جائے اس کے ہاتھ بھی خراب ہو جاتے ہیں، وہ خراب ہو جائے اس کے پاؤں بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ یہ ٹھیک ہے بندہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہو گیا تو بندہ غلط ہو گیا۔ اسے ٹھیک رکھنا ضروری ہے، اسے ہر حال میں ٹھیک رکھنا ہے۔ اور صحابہ کرام نے ٹھیک رکھا، تابعین نے، تبع تابعین نے، سینکڑوں واقعات صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں، سینکڑوں واقعات۔ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی تصدیق کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بنی اسرائیلیات جو روایات ہیں نا، ان کے متعلق اللہ کے نبی کا حکم لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، نہ ان کو سچا کہو نہ جھوٹا کہو، ہاں جن کی تصدیق محمد رسول اللہ کر دیں وہ سچی ہے۔ فرمایا دو بندے تھے، ایک بندے نے زمین بیچی اور دوسرے بندے نے زمین خرید لی۔ انتقال ہو گیا، جیسے ہم زمین دیتے ہیں لیتے ہیں۔ جب وہ زمین لینے والے نے اس کی کھدائی کی تو اس کے اندر سے خزانہ نکل آیا۔ کیا نکل آیا؟ مدفون خزانہ نکل آیا۔ جو خریدار تھا وہ بیچنے والے کے پاس پہنچ گیا، میں نے تجھ سے زمین لی ہے، یہ خزانہ نہیں لیا، یہ خزانہ تیرا ہے، اس کو واپس لے لے۔ اور جو بیچنے والا تھا نا، اس نے کہا میں نے تجھے زمین بیچی ہے اور اس کے اندر جو کچھ تھا میں نے سارا ہی دے دیا ہے، یہ تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے خزانہ لینا نہیں،
یہ کہتا ہے میں نے تجھے دینا ہے۔ تو میرے بھائی ہم بھی دل پہ ہاتھ رکھیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم کوئی مکان لے لیں اور اس میں سے خزانہ نکل آئے، یقین جانی ہم تو ہوا بھی لگنے دیتے، ہم تو اس کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، چپکے سے سنیارے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یہ بیچنا ہے ہم نے، کہیں گورنمنٹ نہ پکڑ لے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، ان کا جھگڑا ہو گیا، بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ واقعہ مولانا شاد الحق اسی اللہ ان کی زندگی لمبی کرے متعان اللہ بطول، انہوں نے واقعہ اپنی کتاب میں لکھا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کے پاس گئے، ایک میں آتا ہے بادشاہ کے پاس گئے کہ یہ ہمارا جھگڑا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے پاس خزانہ، میں نے زمین لی ہے، خزانہ نہیں لیا، یہ واپس کیوں نہیں لیتا؟ وہ کہتا ہے میں نے اس کو زمین بیچی ہے، خزانہ اس کا، یہ رکھتا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اچھا آپ کے جھگڑے کا میں حل پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کریے۔ فرمایا تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا ہے۔ تیری بیٹی ہے؟ اس نے کہا بیٹی ہے۔ فرمایا دونوں کا نکاح کر دو، خزانے کا ان کو مالک بنا دو، ان کے نکاح کا خرچہ کر دو، اس خزانے کو اس بیٹے بیٹی کو مالک بنا دو۔ لیکن یہ حدیث، یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دے گیا ہے کہ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اگر میں اور آپ تقوی کی اس نہج پر پہنچ گئے ہیں تو کعبہ کی رب کی قسم آپ فرشتوں سے افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تقوی کے لیے تو ضروری نہیں کہ پی ایچ ڈی ہوگی وہ تقوی اختیار کرے گا، نہیں، ایک ان پڑھ بدو چرواہا اللہ اس کو بھی توفیق دے دیتا ہے، اللہ کے خوف کی، اللہ کے ڈر کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہے، وہ پہاڑوں میں جا رہے تھے تو ایک چرواہا بکریاں چروا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اسے پوچھا اللہ کے بندے بکریاں کس کی ہیں؟ فرمایا میرے مالک کی ہیں، میں تو غلام ہوں، نوکر ہوں، اس کی بکریاں چروا رہا ہوں۔ فرمایا اچھا، فرمایا تمہارا کیا کرتے ہو؟ کھا پی لو۔ کہنے لگا میرا روزہ ہے، چرواہا تھا اور روزہ ہے، اور وہ بھی عرب کی زمین میں۔ فرمایا تو سیدنا عبداللہ بن عمر بھی روزے کے ساتھ تھے۔ فرمایا ایسے کرو، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم سے پیسے لے لو، اس کو ہم ذبح کرتے ہیں، گوشت ہم بھی کھائیں گے اور تو بھی ہمارے ساتھ کھا لینا۔ جب شام کو مالک کے پاس جاؤ گے تو اس کو کہہ دینا بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا۔ کون سا تمہارا مالک روزانہ بکریوں کی شمار کرتا گنتا ہے؟ وہ جنگل میں بکریاں چروانے والا، وہ پہاڑوں کے اندر بسنے والا بدو ان پڑھ دیہاتی گنوار، اس نے جو الفاظ کہے وہ سنو۔ کہا این اللہ، اپنے مالک کو تو کہہ دوں گا بکری بھیڑیا لے گیا ہے، این اللہ، اللہ کو کیا کہوں گا، اللہ کو کیا کہوں گا، اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اتنے متاثر ہوئے، اس کے بعد سے اتنے متاثر ہوئے۔ فرمایا تمہارا مالک کون ہے؟ فرمایا فلاں شخص ہے۔ اگلے دن اس کے مالک کے پاس پہنچ گئے، فرمایا یار یہ غلام مجھے چاہیے، یہ غلام بیچ دو مجھے۔ اس نے کہا یہ میری بکریاں چرواتا ہے، میرا نوکر چلا جائے گا، غلام میں کہاں، کون چلائے گا میرا، کون؟ فرمایا بکریاں بھی دے دو ساتھ ہی، یہ ساری بکریاں بھی دے دو، یہ غلام بھی مجھے دے دو، یہ مجھے چاہیے۔ سودا ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر نے پیسے ادا کر دیے، صحیح حدیث ہے، پیسے ادا کر دیے۔ پیسے ادا کرنے کے بعد کہنے لگے نوجوان جا یہ بکریاں لے جا، میں نے تجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اتنا نیک آدمی، اتنا تقوی اور پرہیزگاری والا آدمی۔ تو میرے بھائی ایمانداری، صرف ایمانداری ہمارے اندر آ جائے نا، صرف تقوی آ جائے، حلال و حرام کی تمیز آ جائے، یقین جانیے انسان کا بیڑا ہی پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایک دور ایسا آئے گا لا یبال المرء، بندہ خیال نہیں کرے گا، جو اس کے پاس رزق آ رہا اس کا خیال نہیں کرے گا،
ایاتی من الحلال ام من الحرام، کہ یہ جو میرے پاس پیسے آئے ہیں یہ حرام کے ہیں یہ حلال کے ہیں۔ آج اس ایک نقطے کو ہم سمجھ جائیں، ایک نقطے کو، کہ یہ جو میرے پاس 100 روپے آج آیا ہے یہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا، اور مجھ میں سے، مجھ سمیت آپ سب کو، ہر شخص کو پتا ہے کہ وہ 100 روپے حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پتا ہوتا ہے نہیں؟ پتا ہوتا ہے۔ ہم یہ تمیز کر لینا کہ یہ حرام میں نے نہیں کھانا، میں نے حلال صرف وصول کرنا ہے، یہ کافی آپ کی زندگی کے لیے۔ آپ سے بڑا کوئی متقی و پرہیزگار پھر نہیں ہے۔ صرف اسی بات کو خیال کر لے ہم کہ جو 100 روپے آج میرے پہ جیب میں آیا یہ حلال کا یا حرام کا ہے، یہ میرا ہے بھی کہ نہیں، یہ میرا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ ساری دنیا کو ٹھگیاں لگا کے ہم رمضان پہ عمرے میں چلے جاتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، 10 حج کیے اور کام ہمارے حرام کے۔ میں ایک دفعہ باڑہ میں چلا گیا، پشاور، اب تو بندوبستی علاقہ بن گیا۔ ایک بابا نا بڑی سفید داڑھی اور وہ سرے عام چرس رکھی ہوئی ہے، افیم رکھی اور بیچ رہا دکان کے اوپر، اے سی لگا ہوا، بڑے مزے سے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا بابا جی، حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ تم بارش آدمی ہو اور نمازی پرہیزی نظر آتے ہو اور آپ بیچ چرس رہے اور افیم بیچ رہے ہو، اوپر حاجی صاحب بھی لکھا ہوا ہے، حاجی منگل خان بھی۔ کہنے لگا مڑا یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے۔ تو جب آدمی اس کو بھی کاروبار کہہ دے کہ شراب بیچوں یہ میرا کاروبار ہے، افیم بیچوں یہ میرا کاروبار ہے، سود کھاؤں یہ میرا کاروبار ہے، کمیشن لوں یہ میرا کاروبار ہے، رشوت لوں یہ میرا کاروبار ہے، تو پھر پیچھے حرام کیا رہ گیا؟ پھر حرام اور کیا چیز ہے؟ آج صرف ہماری اپنی کمائی کے اوپر نظر دوڑا دیں، صرف کمائی کے اوپر، تو یہ کافی ہے۔ یہ جو قربانی آ رہی ہے نا، قربانی آ رہی ہے، ابھی انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آئے گی۔ کسی نے لے لیا جانور، کسی نے بھی لینا ہے، اور اللہ کے راستے میں ہم نے ذبح کرنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں متقین سے قبول کرتا ہوں۔ کس سے؟ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو واقعہ ذکر کیا نا، بڑا تفصیل کے ساتھ۔ اذ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اذ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ دونوں نے قربانی کی، ایک کی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی رد کر دی۔ جس کی رد ہوئی نا، اس نے کہا تجھے قتل کر دوں گا، تیری کیوں قبول ہوئی؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، تجھے قتل کر دوں گا۔ تو جواب کیا دیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ اللہ کس سے قربانی قبول کرتا ہے؟ متقین سے، اپنے بندوں سے۔ حرام زادوں کی قربانی قبول نہیں کرتا، حرام کھانے والیوں کی قربانی قبول نہیں کرتا، سود خور کی اللہ قربانی قبول نہیں کرتا، رشوت خور کی اللہ قربانی قبول نہیں کرتا، کمیشن ایجنٹ کی اللہ قربانی قبول نہیں کرتا، لوگوں کو دھوکہ دینے والے کی اللہ قربانی قبول نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ ٹھگی مارنے والے کی اللہ قربانی قبول نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرنے والے کی اللہ قربانی قبول نہیں کرتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قربانی قبول کرتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے میری دعا نہیں قبول ہوئی۔ وہ مسلم کی حدیث ہے، ٹائم نہیں رہ گیا، آقا نے اتنے کہا تھا، اللہ نے کہا بلکہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، اور تیرا جسم حرام کا پلا ہوا ہے، تو میں کیسے قبول کر لوں تیری دعا کو؟ اللہ کہتا ہے کیسے قبول کر لوں تیری دعا کو؟ بلکہ یہاں تک کہہ دیا 10 درہم کا لباس لیا، کپڑا لیا، 1000 روپے کا کپڑا لیا، 900 روپے حلال کے، 100 روپے حرام کا۔ کتاب اللباس ابو داود میں صحیح حدیث موجود ہے، آقا نے فرمایا جب تک یہ لباس، جب تک یہ قمیض، یہ شلوار، یہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا، اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اب بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمارے شکوے یہی ہوتے ہیں، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی اس قابل تو بناؤ کہ اللہ آپ کو سن لے، اس قابل تو بناؤ کہ اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے دیکھ لے،
اس قابل تو اپنے آپ کو بناؤ کہ اللہ کے سامنے تم ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو کہ نہیں؟ وقت ہو گیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے، اللہ ہم سب کو متقی بنا دے، اللہ حقیقی تقوی کی دولت سے ہم سب کو مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چند دن کے بعد قربانی اصل ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، چند دن کے بعد میرے خیال میں آج 27 ہے غالباً، اس کی رجب کی ہے 26 ہے، 27 ہے، تو 2-3 دن کے بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عشر ذی الحجہ۔ یہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، اللہ نے اس کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی مجھے قسم ہے، والشفع والوتر، جفت راتوں کی بھی قسم ہے، طاق راتوں کی بھی قسم ہے، یعنی اتنی عظیم جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی عشر ذی الحجہ، فرمایا تمام دنوں میں سے سب سے محبوب ترین دن، سب سے اچھے عمل والے دن یہ قربانی کے 10 دن ہیں پہلے والے۔ ایک حدیث کے لفظ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کا مقابلہ کوئی اور عمل نہیں کرتا۔ صحابہ نے عرض کی وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، فرمایا ہاں اس سے بھی افضل ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِ بِشَارِكَ مِنْ شَيْءٍ، ہاں وہ آدمی افضل ہے جو مال بھی لے کے نکل گیا اور اپنی جان بھی لے کے نکلا، نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی، شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ اتنے عظیم دن آنے والے ہیں جن کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ صحابہ کرام ان 10 دنوں کے روزے رکھتے تھے اور 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اپنے آپ کو عبادت کر کر کے محدثین تھکا دیتے تھے، اتنی بات کرتے تھے دنوں میں۔ تو بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے عبادت کریں۔ ان کے اندر انہی دنوں میں 9 تاریخ عرفے کا دن بھی آتا ہے، جس کے ایک روزے کے متعلق آقا نے ارشاد فرمایا اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آئندہ آنے والا، اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور یہی وہ عشرے کا دن ہے، آقا علیہ السلام عرفات میں تھے، فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے مجھے یہ آ کے پیغام دیا جبریل نے کہ جتنے لوگ عرفات میں آگے ہیں نا، اللہ نے سب کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علینا خاص، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے پیغام اللہ کا؟ فرمایا نہیں، ھذا لکم وَلِمَنْ جَاءَ مِنْ بَعْدِكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ پیغام اللہ کا تمہارے لیے بھی ہے اور قیامت تک جو آنے والے حاجی ان سب کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے یہ پیغام اللہ کا ہے۔ اور اسی عشرے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ وأراد أن يضاحی فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره، فرمایا جو تم میں سے چاند دیکھے ذی الحجہ کا اور قربانی کرنا چاہتا ہو، قربانی کرنا چاہتا ہو، وہ اپنے نہ ناخن کٹوائے ترشوائے اور نہ ہی اپنے بال کٹوائے، اس سے پہلے حجامت کروا لو، جب چاند چڑھ گیا پھر عید تک نہ بال کاٹنے اور نہ ہی آپ نے ناخن تراشنے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فلا یأخذ، حکمن آپ نے فرمایا وہ بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ ترشوائے۔ اسی طرح قربانی ہے، قربانی کا جانور لو، خوشی سے لو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تیرے نبی کی سنت ہے، تیرا وعدہ ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے اتنا بڑا جانور تیرے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ دوندے جانور کی قربانی ہے، خیرے کی قربانی نہیں، خواہ وہ بکرا کوئی بھی جانور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا بن عازب کے خالو تھے، صرف ان کو تخصیص کی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تخصیص ہے کہ انہوں نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا تھا۔ آپ آئے، فرمایا یہ کیا؟ یا رسول اللہ قربانی کی ہے۔
آپ نے فرمایا جس بندے نے عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں، وہ گوشت ہے بس کھا لیا، قدمہ لأہلہ، قربانی اس کی ہے جس نے عید پڑھنے کے بعد قربانی کی۔ فرمایا ہوں ایک اور کر، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کو تو ایک بکرا ہے 1 سال کا، 1 سال کا ایک بکرا ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ جو آپ نے کہا نا مولوی اس کو نہیں سنتے، بس یہ 1 سال کا میرے پاس بکرا ہے۔ آپ نے کہا ضحِ بِهِ أَنْتَ وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ، فرمایا تم ذبح کر لو، تمہارے علاوہ کسی اور کو لیے جائز نہیں۔ یہ براء بن عازب کے خالو تھے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی قربانی سے پہلے آ رہا ہے، جو بھی مولوی صاحب جمعہ پڑھائیں گے وہ قربانی کے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے، یہ ضروری تھے جو میں نے کر دی ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔